السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم، علماء کرام، دیگر مہمانان اعظام، معلمات، عزیز طالبات، ابھی جو آپ صبح سے جس میں جاری و ساری ہیں جامعۃ النسوان السلفیہ کا 19واں سالانہ اجلاس عام جو زیر صدارت ڈاکٹر نوہرہ شیخ حفظہ اللہ جاری و ساری ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کئی کڑیاں آپ نے دیکھی. اس کی ایک اہم کڑی سالانہ جامعہ کا مجلہ صدائے ہیرا کا اجرا ہے. تو اس رسم اجرا کے لیے میں سب سے پہلے عالی جناب اسماعیل شیخ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ سٹیج پر تشریف لائیں. ڈائریکٹر ہیرا گروپ آف کمپنیز، نائب سرپرست جامعۃ النسوان السلفیہ. میں جناب اسماعیل شیخ حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مہمانان کا استقبال کریں. عالی جناب یاسین بیگ حفظہ اللہ، درخواست کرتا ہوں سٹیج پر تشریف لائیں. جناب فضل اللہ بیگ صاحب، جناب کلیم اللہ بیگ صاحب، بابا جان صاحب، برادرم حافظ عبد القیوم فرزند بانیہ جامعہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ حفظہ اللہ، برادرم ابو بکر فرزند بانیہ جامعہ محترمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ صالح سہیم مدنی حفظہ اللہ، علی جناب مطیع الرحمن عزیز ایڈیٹر پیغام مادر وطن دہلی، علی جناب سلیم انصاری صاحب ممبئی، اور جناب عبدالعزیز بھائی مینیجر جامعۃ النسوان السلفیہ، فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث چتور، اور اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ سیاسی احباب بھی موجود ہیں، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں. چندرمولی گارو ఆయనని కూడా నేను వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాను. مستان بھائی جو چندرگیری کے سیاسی متحرک آدمی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے. తొండవాడ సర్పంచ్ గారు వేదికపై రావాల్సినదిగా కోరుతున్నాను. جامعۃ النسوان السلفیہ کے ویب سائٹ پر اور یوٹیوب اور فیس بک چینل پر
ویب سائٹ جو ہے www.jnas.co.in، جامعہ کی ویب سائٹ پر بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی، اور یوٹیوب چینل JNAS پر اور فیس بک پیج JNAS پر بھی جو ہے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور جامعہ کے کچھ ایونٹس وغیرہ اور معلومات کے لیے آپ جو ہے فیس بک کے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہمارے درمیان جو ہے ہندوستان کے کافی مشہور و معروف علماء کرام موجود ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ان کی تقاریر سنیں اور ان کے لیے کافی موقع دیں۔ ویسے کل کے بزم میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے کوئی تقریری پروگرام جو ہے ہم نے ترتیب نہیں دیا ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پھر بھی ہم جو ہے علماء کرام کے آنے کو جو ہے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا میں کچھ تاثراتی کلمات کے لیے ہمارے جو معزز مہمانان کرام تشریف فرما ہیں، میں ان میں سے چند کو جو ہے بس 3 سے 4 منٹ کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، 3 سے 4 منٹ کے لیے جو ہے کچھ تاثراتی کلمات ایک دم اختصار کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ طالبات کے سفر بھی ہیں، بہت سارے مہمان جو ہے سفر کرنے والے ہیں، پروگرام جو ہے طول نہ پکڑے۔ تو میں 3 سے 4 منٹ تک کے لیے جو بھی مہمانان ہیں اسے گزارش کروں گا کہ تاثرات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور کچھ تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ دین کے گلشن کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھولوں کو بھی آپ نے دیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے اور اس کو گلشن بنانے کے لیے اس کی بانیہ نے تکلیفوں اور مشقتوں کے کتنے مراحل طے کیے ہوں گے؟ کہ وہی شخص جان سکتا ہے جو باغبانی کے ہنر سے واقف ہو۔ جو باغبانی کرنا نہیں جانتا کہ کیا معلوم گلشن کیا ہوتا ہے، پھول کیسے کھلتے ہیں، اس کی تراش خراش کیسی ہوتی ہے، ایک باغبان ہی بتا سکتا ہے۔
ہم لوگ احساس کر سکتے کہ اس جامعہ کی بانیہ نے اس گلشن کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہ دی ہوں گی اور کن کن پریشانیوں سے نہ گزری ہوں گی. ذہنی پریشانی، قلبی تکالیف، جسمانی پریشانی. ابتدا میں بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ کنویں سے پانی نکال نکال کر کے طالبات کو پلانا، ان کے لیے کھانا بنانا. اس کے بعد ان کو تعلیم دینا. یہ جلدی سے سب کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت ساری قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اور ساری قربانیوں کا متقاضی ہے یہ سب معاملہ. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جامعہ اپنے درجے کمال تک پہنچ چکا ہے. میں نے بہت سارے نسواں مدارس دیکھے ہیں، مگر جو بات یہاں کے بچوں اور بچیوں میں جو دیکھا گیا، یہاں کی معلمات نے کتنی محنتیں ان کے اوپر کی ہیں، ان کے پیچھے جو ذہنیت ہے، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا نہ سوچا ہوگا، ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے. ہم تو ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، طلباء سے ملتے رہتے ہیں، طالبات کے مظاہرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جامعہ کی بات ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ اس جامعہ کی بانیہ نے جس اخلاص کے ساتھ اس گلشن کی بنیاد رکھی تھی، یہ انہی کا اخلاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اخلاص کی بدولت اس گلشن کو اس معیار تک پہنچایا. آج پوری دنیا اس گلشن کے نام سے واقف ہے، بانیہ کے نام سے واقف ہے، ان کی قربانیوں سے واقف ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 19واں سال ہے. اس میں ایک فضیلت کی تعلیم ہے، عالمیت کورس ہے، اور داعیہ بنانے کا جو جذبہ ہے، میرا خیال ہے کسی اور مدرسے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. ہم لوگوں کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی راہ میں گزرتی ہے. ہم لوگ تو تقریر کا ہنر اس طرح جانتے ہیں کہ کوئی انگلی اس طرح کرے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرے تو ہم جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. بچیوں نے جس انداز سے اپنے پرفارمنس آپ کے سامنے دیے ہیں، پیش کیے ہیں، وہ انتہائی حیرت ناک، حیرت انگیز ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے پرفارمنس کو اور ان کی اس تیاری کو اور ان کی اس پیشکش کو آپ کے سامنے صحیح طریقے پر رکھ سکوں. اس جامعہ کی بانیہ کا یہ اخلاص ہے کہ الحمدللہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آج بھی اتنے تمام کاموں کو اور اس نے برڈن کو ذہن پر رکھتے ہوئے کاروبار کا ٹینشن الگ سے ہے، وہ پارٹی میپ ہے اس کا ٹینشن الگ سے ہے. اس کے باوجود مجھے یہ بتایا گیا، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ایک فون پہنچ جائے تو بانیہ بے قرار ہو جاتی کہ مدرسے کا کیا حال ہے کیا نہیں، اور تمام حرکات و سکنات جامعہ کی ان کی نگاہوں کے سامنے. ایسی دور رسی ایک عورت کے اندر دیکھ کر کے مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے جامعہ کی اس بانیہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ایک صلاحیت کے بارے میں بیان کیا جائے تو دوسری صلاحیت سامنے آتی ہے، دوسری کو بیان کیا جائے تو تیسری صلاحیت سامنے آتی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر دین کی ایسی ہی محبت تا دم مرگ باقی رکھے اور اسی طریقے سے دین کا کام لیتا رہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اچانک وہ فلائٹ پکڑتی ہیں، سیدھے یہاں آ جاتی ہیں، کرائے کی گاڑی لے کر کے جامعہ آ جاتی ہے. کام کیسا ہو رہا ہے؟ اس طریقے کی نگرانی اگر اسکول کے اوپر ہو، کسی مدرسے کے اوپر ہو، در حقیقت وہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے.
میں نے بتایا نہیں، یہ گلشن اس منزلے تک اور اس معیار تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپا کو، ہمارے جامعہ کی بانیہ کو ایسے مخلص لوگ بھی ملے، ہمارے اسماعیل بھائی، ان کے بھائی، بلکہ ڈاکٹر صاحبہ کی تمام بہنیں الحمدللہ. ابھی جو اناؤنسر تھیں ان کے زبان و بیان کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے زبان پر ان کو عبور حاصل ہے، دسترس ہے، بولنے کا سلیقہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمائے. تمام بہنیں اس کام میں لگی تھیں. آپا کی نگاہ تو ہے ہی، اور تمام بہنیں اسی کام میں لگی. اگر حیدرآباد ہے تب بھی ان کی نگاہ جامعہ کو اوپر ہے. یہ ان کی دین کی محبت کی دلیل ہے. ان کے بھائی اسماعیل بھائی اور ان کے معاون یاسین بھائی، اور اگر باہر سے کوئی خارجی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارے نور اللہ بھائی، یعنی ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا ہے جو اس گلشن کی حفاظت کر رہے ہیں اور باغبانی کا مکمل حق ادا کر رہے ہیں. تعلیم کا انداز، تعلیم کا معیار تو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے فنون پڑھے ہیں. زندگی خطابت کی راہ میں گزرتی جا رہی ہے، مختلف فنون کے اوپر ہماری نظر ہے. ہم جانتے ہیں کہ بچیوں نے کون کون سے تعلیمی مرحلے طے کیے، میں اچھی طرح معلوم. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تو 3 منٹ کا وقت دیا ہے، لیکن یہ منظر اس بات کا متقاضی ہے کہ بہت کچھ کہا جائے، بہت کچھ کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی جامعہ کی بانیہ کی عمر دراز کرے. اور جہاں تک مخالفتوں کا معاملہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ بادیے تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. اچھا ایک بات اور بتا دوں، شعر پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. ایک حرف کہاں ساکت ہو گیا، میں نے علم العروض پڑھا ہے، میں ودن سیکنڈز بتا دیتا ہوں کہ یہ شعر یہاں سے ساکت ہے، یہ شعر نثر بن گیا ہے. تو شعر بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے پڑھے گئے، اچھا لگا. تو تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مخالفتیں آتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل تنگ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جامعہ کی بانیہ اور ان کے معاونی، ان کے بھائی جناب اسماعیل بھائی، جناب یاسین بھائی، نور اللہ، عبد الرحمن اور ان کی تمام بہنیں، میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں تسلی دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں. ابھی کسی بچی نے کہا کہ پھل جتنا ثمر آور ہوتا ہے پتھر اتنے ہی زیادہ اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، تو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. اور شعر تو بہت خوبصورت ہے کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ضروری ہے، مخالفتیں نہ ہو تو ہمارا کام کیسے سامنے آئے گا، ہمارے کام کو لوگ دیکھیں گے کیسے. یہ ضروری ہے، ہمیں اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں اور مخالفوں کے مخالفتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں. کارواں چلتا رہتا ہے، ہاتھی اور کتا کہنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں معلمات کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے. ہمارے ناظم جامعہ ابراہیم المدنی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے ان کے معاون، ان تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں یہاں آیا اور آج بھی کچھ کہنے کا موقع مجھے دیا گیا. میں نے تھوڑی بہت چیزیں کہی ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ترستے رہتے ہیں کہ شیخ کا کوئی جملہ سننے میں آئے اور اس کو تولتے بھی ہیں. کچھ لوگ اسے غلط سینس میں لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور سینس میں لیتے ہیں، لیکن مجھے ان تمام چیزوں کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. اور الحمدللہ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر اس طریقے سے لب کشائی کرے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علمی روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے. تو میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس جامعہ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور بانیہ جامعہ کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے. عمر نوح تو نہیں کہہ سکتا، عمر دراز عطا فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے اور ہر قدم پر
وہ اپنے اس شہر کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اس دیش کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ہماری دعا ان کے لیے ہی ہے اور ان کے معاونین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی طرح تادم مرگ دین کا کام لیتا رہے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جو جذبات ان کے ہیں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، علماء سے محبت کا جو جذبہ ہے، مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، صاف طور پر بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے۔ دور تک خال خال ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے ایسے لوگوں کو، یہ مبالغہ نہیں ہے، بالکل حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ اس جامعہ کی بانیہ کے حق میں دعا کریں۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی۔ کہیں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی بات ہے تو آپ ان الدین عن نصیحہ کے تحت آپ نصیحت کریں۔ ہم کو نصیحت کی جاتی ہے، ہم فلاں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم فلاں کو نصیحت کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے آپس میں اتحاد اور یگا نگت کا جذبہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے علماء میں ہونی چاہیے، ہمارے عوام کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک ہستی آگے لے کر کے دین کو بڑھ رہی ہے، کم سے کم اگر تم کچھ کر نہ سکو کم سے کم اس قافلے میں شامل تو ہو جاؤ، قافلے میں شامل نہ ہو سکو تو کم سے کم اس کے اوپر انگشت اعتراض تو نہ اٹھاؤ۔ یہ اخلاق سے بالکل گری ہوئی حرکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو سلامت رکھے، بانی جامعہ کو سلامت رکھے، ان کے معاونین کو سلامت رکھے، اور دین کا کام زندگی کے ہر لمحے میں لیتا رہے تا دم مرگ دین کے کاس کا یہ سلسلہ اللہ ان سے لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بادیے تند مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بڑے بہتر انداز میں شیخ محترم اپنے تاثراتی کلمات پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے۔ میں ہمارے درمیان ایک معزز مہمان تشریف فرما ہیں، میں انہیں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ عالی جناب خواجہ انور صاحب جو دبئی سے تشریف فرما ہیں، نیشنل الیکشن کیمپین انچارج آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں حافظ ابو بکر سے درخواست کروں گا جو بانیہ جامعہ کے فرزند ہیں، آپ کو گلدستہ کے ذریعے سے استقبال کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ میں تاثرات کے لیے ایک اور مہمان عالم فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، تاثراتی کلمات پیش کریں۔ میں معذرت کے ساتھ وقت کی قلت ہے تو 3 سے 4 منٹ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ طالبات، معلمات، ذمہ داران، برادران اسلام، خواتین اسلام، میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج میں جامعۃ النسوان السلفیہ کے 19ویں سالانہ جلسے میں یہاں موجود ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، میں شکر گزار ہوں۔ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ بہت سارے پروگرام میں نے دیکھے۔ ایک لڑکی نے ماں باپ کی خدمت پر جو کہا، اس کا ایکشن، بات کرنے کا انداز کافی پیارا لگا۔ تمام لوگوں کا انداز اچھا تھا۔ تروپتی میں جو مندروں کا شہر ہے، جامعۃ النسوان السلفیہ، ایک گلاب کا پھول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول کانٹوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، کیچڑ ہی میں ہوتا ہے، اور جامعہ اپنا جو ہے ایک مشن ہے یہ۔ اور بانیہ جو ہے جامعہ کی کیا کہنا ان کے بارے میں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں۔ رپٹ مانے ہمارے خلاف لکھنا، رقیب مانے دشمن۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بیچاری کی کیا غلطی ہے، بس نام لیتے ہیں اللہ کا، اس لیے لوگ خوار ہیں۔
इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके हौसला अफजाई के लिए यही कहूँगा, मजरूह सुल्तानपुरी की ज़बानी, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हासिलों के हसल से जामिया को महफूज रखे, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। नहायत ही इख्तिसार के साथ जामिया कलिमात को शेख ने पेश किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं दावत देता हूँ फजीलत शेख जर्जिस अंसारी सिराजी हफिज़हुल्लाह से, दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए तासुराती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बड़ी खुशी हुई आज, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से जब मंजर पहली बार देखा और बच्चियों की जो तालीम है, अरबी और उर्दू की तकरीरें और इंग्लिश की, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ है। और जो इन्होंने जो मुकालमे और ड्रामे पेश किए, उसमें एक मैसेज छिपा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया है कि कोई शख्स अगर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देगा तो क़यामत के दिन उसके बाप के सर पर सोने का ताज रखा जाएगा, तो वहीं लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ा। लड़कियों के वालिदैन के लिए भी हुक्म दिया, ये नबी अकरम का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनें होंगी और उसने उनको पढ़ाया और लिखाया होगा और अच्छा अदब सिखाया होगा और उनका दीनदार कराने में निकाह कर दिया होगा, तो वो शख्स भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो इन बच्चियों के वालिदैन बहुत खुशनसीब हैं कि उनको एक ऐसा जामिया मिला जहाँ उनको दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ मिल रही है। और इन तमाम चीज़ों का श्रेय जाता है डॉक्टर नोहरा शेख की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला उनको दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बस मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा ज़हबी ने उसको किताबुल कबाइर के अंदर नकल किया। मैं जानता हूँ ये यूट्यूब पर लाइव देखा जा रहा है, इसलिए ये मेरा मैसेज ये देना बहुत ज़रूरी है। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी मेहमान नवाजी में थोड़ी सी सुस्त थी, या यूँ कह लीजिए कि मेहमान नवाजी में वो अच्छा नहीं समझती थी कि उनके घर कोई मेहमान आए। एक बार अमीर माविया के घर कोई मेहमान आया, अमीर माविया ने उनको बाहर के रूम में ठहरा दिया। अमीर माविया की बीवी टोह में लग गई, जासूसी में लग गई, तजस्सुस करने लगी कि इस मेहमान के अंदर कोई कमी देखूं और अपने शौहर को जगा, उनको यहाँ से हटवाऊं, कौन खाना पकाए खिलाए, ये आफत और मुसीबत कौन मोल ले। तो रात में उठती हैं और अमीर माविया ने जिस रूम में ठहराया था अपने मेहमान को, उसी दरवाजे पर कान लगाकर वो तजस्सुस करने लगी, ये जासूसी के देखें क्या कर रहा है। अमीर माविया का जो मेहमान था गेस्ट, वो गाना गा रहा था बड़ी सुरीली आवाज़ में, लेकिन गाना गाना ही होता है, बड़ा बेहया गाना। तो वो फौरन गई और अपने शौहर को उठाया, उठिए उठिए उठिए, देखिए किस मेहमान को तुम लाए हो, देखो देखो। अमीर माविया ने से कहा कान लगा कर देखो। जब अमीर माविया ने कान लगाया तो उसमें गाना आ रहा था, गाना गा रहा था वो। तो अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और खींचकर उनको अपने बेडरूम में ले गए और कहा कि जब मैंने उसका कमरा किया, उसका रूम, तो तुम होती किसी के वाली, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं मना किसी की किसी के जाए फिर क्या। अमीर माविया की बीवी बोली, वाह हम ही को डांटोगे, मेहमान सब कुछ कर रहा है, ये तुमने बीवी सो गई। अब अमीर माविया उठ से जाओ कि ये तुम्हारा मामला अच्छा नहीं है। बीवी के सामने भी नसीहत करना है, लेकिन जब वो हैं तो कान लगाकर सुनते हैं कि देखे गाना गा रहा या नहीं। अगर सो गया होगा तो सुबह समझा दूंगा, नींद खराब नहीं करूंगा। लेकिन अब जब अमीर माविया दोबारा कान लगाते हैं तो क्या सुनते हैं, अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है, अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है।
امیر معاویہ گئے اور اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کان لگا کر سنو سنو. امیر معاویہ کی بیوی نے کان لگا کر سنا تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہتی ہے بڑا بہروپیہ ہے, ابھی تو گانا گا رہا تھا اب قرآن پڑھ رہا ہے. امیر معاویہ نے اس موقع پر جو جواب دیا, عزیز طالبات سنیے, اور ہمارے یہ ذمہ دار اور یہ جتنے لوگ سننے آئے ہیں یہ سب سنیں. امیر معاویہ نے اس وقت جو کہا تھا وہ جملے یہ تھے, میری بیوی میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبیاں دکھلائی ہیں اور تم نے مجھے میرے بھائی کی برائیاں دکھلائی ہیں. میرے بھائی کی برائی دکھلائی ہے, برائی پر پردہ ڈالو اور خوبیوں کو اجاگر کرو. یوٹیوب کے ذریعے میں ان تمام مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسانی بشر ہونے کے تقاضے سے کوئی فرشتہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر, کوئی فرشتہ نہیں ہے. نیکیوں کے کام میں کرتے کرتے کوئی جبرائیل نہیں بن سکتا اور کوئی اتنا گناہگار بھی نہیں ہے کہ وہ ابلیس شیطان کے برابر پہنچ جائے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکیوں کو اور دینی کاموں کو اجاگر کرنا چاہیے. ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے جو دینی کارنامے انجام دیے ہیں ان کو دیکھیے, ان کو بیان کیجیے. مدارس کا جال بچھایا ہے اور اسی طریقے سے مسجدوں کا جال بچھایا ہے. یہ طالبات پڑھ رہی ہیں, خوبیوں پر نظر ڈالیے. بس میں آخری بات یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ یہ مقتول نسل ہو گیا ہے, اس کا بیٹا قاسم, اس کا بیٹا عبداللہ, اس کا بیٹا ابراہیم, تینوں نرینہ اولاد انتقال کر گئی. محمد مقتول نسل ہو گیا, اس کے مرنے کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی آپ نماز پڑھتے رہیے, آپ روزہ رکھتے رہیے, آپ ان کے کہنے میں مت آئیے. آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے, آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ دین کا کام کرتے رہیے, آپ پیغام پہنچاتے رہیے, آپ رضائے خوشنود اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اس کام میں لگے رہیے. آپ کے دشمنوں کا منہ خود ہی کالا ہوتا چلا جائے گا, آپ کے دشمن خود ہی غارت ہوتے چلے جائیں گے, آپ کے دشمن خود ہی سب ہستی سے لگتے چلے جائیں گے. اور شیر کو وہی یہ کہتا ہوں, آپ اس شیر کی مصداق ہے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تم اپنے کارنامے انجام دیتے رہو, آپ اپنا کام کرتی رہیں گی. ہم علماء کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہم تمام لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دفاع کرنے کے لیے ہم لوگوں کی ایک پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ اللہ کا کام کر رہی ہیں, دین کا کام کر رہی ہیں. اللہ آپ کو دن دنیا اور رات کو اپنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً جزیلاً, بارک اللہ فیکم. میں فضیلت الشیخ صالح سلیم مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ چند کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, بہت زیادہ کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے, بہت زیادہ قلت ہے. اللہ رب العالمین کا سارے لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ذمہ داران جامعۃ الاسلام السلفیہ نے ایسا باغ آپ کے لیے سجایا ہے جو ہمیشگی کی دلیل ہے, ہمیشہ رہنے والا یہ باغ ہے. میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں نے کچھ دنوں پہلے کچھ اشعار لکھے تھے اپنے ادارے کے لیے, ان میں سے 2-3 شعر پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ باقی رہے یہ جہد و جتن, باقی رہے یہ جہد و جتن, دور رہے ہر شر و فتن, ثابت رہے یہ روح و سنن, روح سے مراد قرآن ہے, ثابت رہے یہ روح و سنن, قادم رہے یہ سایہ فگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً. میں ہمارے ایک اور مہمان عالی جناب فضیلت الشیخ مطیع الرحمن عزیز سلفی, جو پیغام مادر وطن اچھا نکلتا ہے اخبار دہلی سے, اس کے ایڈیٹر ہیں, آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین,
والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش زمیں پر۔ اسٹیج پر موجود تمام مہمان اور تمام بہنوں اور بھائیوں، میرا نام مطیع الرحمان عزیز ہے۔ ایک اخبار دلی سے پیغام کے نام سے اردو میں نکالتا ہوں۔ میرے والد محترم جناب مولانا عزیز الرحمان طلبی سابق استاد جامعۃ السلفیہ بنارس، میں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد روزگار کے لیے دلی آ گیا ہوں۔ یہاں سے ایک اخبار اردو میں نکالتا ہوں۔ میں لکھنے کا تو قائل ہوں، میں لکھتا ہوں، بولنے میں اتنا زیادہ مشق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے عزت افزائی کی تو دو لفظ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپا نوہرا کے لیے یہ شعر میں نے پڑھا ہے، اور ہر روز میں تحریروں میں تمام لوگ جو حملہ آور ہوتے ہیں آپا کے اوپر اور ان کی پارٹی پر، جامعہ مسلمہ پر، اس کا جواب دیتا رہتا ہوں۔ کسی کا نام نہیں لوں گا، ان کے ہی انداز میں میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی لیٹسٹ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی ایک نام نہاد مسلم جماعت کا ہمدرد کہلانے والی پارٹی آپا نوہرا پر اور ان کے تمام کاموں پر مطلب بہت زیادہ حملہ آور ہو رہی ہے، تو ان کو بھی ان کے ہی انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جواب جاری رہے گا۔ جس طرح سے لوگ حملہ آور رہیں گے اس طرح سے میں اور میری ٹیم ان کو جواب دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے آپا نوہرا کا، لیکن میں کیونکہ پورے ملک میں گھومتا ٹہلتا رہتا ہوں اور دلی میں موجود ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کسی حکومت کا، کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، سب کی مطلب حالت خراب ہے۔ میری تحریروں کو دیکھ کر کے لوگ مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم لگے ہوئے ہو؟ میں نے کہا میں لگا ہوا نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بیکار میں لگا ہوا ہوں، تو خاص طور سے بیکار میں نہیں لگا ہوں۔ آپ کسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی سے سمجھ لیجیے کہ آپ کی، میں نے اپنے تحریر میں وہ لفظ ذکر کیا ہے، میں بول دیتا ہوں کہ آپ کی اگر کھٹیا کھڑی اور دوسرا طرح بولنا ہوتا تو آپ مجھے نہ بلاتے۔ خیر بہت کم وقت ہے، آپ لوگوں کو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن شیخ مولانا ابراہیم صاحب نے اتنا حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، جس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں تمام لوگوں کو شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز بھائی مطیع الرحمان صاحب دلی سے تشریف فرما ہے، اللہ جزائے خیر۔ یہ مادر وطن اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ جس پارٹی کا ایجاد کیے ہیں مہیلا امپاورمنٹ پارٹی، اس پر وہ کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دفاع کرتے ہیں ہماری جانب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے۔ میں ہمارے ایک اور مہمان کریم علی جناب خواجہ انور صاحب جو دبئی سے تشریف فرما ہے، نیشنل الیکشن کمپین، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تروپتی پہلی بار آیا ہوں اور یہ اسلامک جامعہ دیکھ کے ہم کو بہت خوشی ہے، اور ہم نہیں سمجھے تھے کہ اتنی بڑی ہوگی، بہت اچھی ہے۔ اور نوہرا شیخ عالمہ نوہرا شیخ آپا کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپا کے چرچے سارے ہندوستان میں ہیں اس وقت اور ساری دنیا میں بھی ہے، جیسا سارے علماء نے بتایا کہ ہر دور میں جو بھی اچھا کام کرنے نکلتے ہیں ان کے پیچھے حاسد لوگ کافی آتے ہیں، تو کافی لوگ
नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, और तो हमारा काम ये है कि आप लोग कोई भी उसके लिए ऑफेंसिव रिएक्शन ना लें, उन लोगों को प्यार से समझाएं। बहुत सारे लोग को उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उनको प्यार से समझाएं तो वो समझेंगे। हम लोग सब मिलके यही काम कर रहे हैं कि भाई जिसको जो गलत फहमियाँ हैं उनको प्यार से समझाएं, और हमारा मज़हब, हमारा दीन भी यही कहता है कि भाई आप नादान लोगों को प्यार से समझाएं। मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने के लिए यहाँ पे, और ऑल द बेस्ट। और जितने भी लड़कियाँ आज ग्रेजुएट हुए हैं, ऑल द बेस्ट, और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखिए। थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इथे जनाब ख्वाजा अनवर साहब जो हमारे मेहमान दुबई से तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप इख्तिसार के साथ कलिमात पेश किए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे लोकल सियासी मुतहर्रिक शख्स एक चंद्रमौली साहब, मैं उनको भी जो है कुछ कलिमात के लिए दावत देता हूँ। चंद्रमौली गारू वेदिका पे వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను। ప్రిన్సిపల్ ఇబ్రాహిం సార్ చెప్తూ 2-3 మినిట్స్ అని చెప్పినారు. ఇక్కడ అనుభవజ్ఞులు సిద్ధాంతకర్తలందరికీ 2 టైం ఇస్తే చాలదు సార్, బట్ అందరూ కూడా 2-3 మినిట్స్లో ఫినిష్ చేసినారు. నేను కూడా 3 మినిట్స్ చేస్తాను. మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని ఒక్కరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. మనం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను చూసిన నేను ఈ గ్రామం తరపున ఇక్కడ నేను ఒక పార్టీ లీడర్, నేను కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్, నా పేరు చంద్రమోహన్ రెడ్డి. మా సర్పంచ్ గారు సిద్ధమును సార్ వచ్చున్నారు. ఇక్కడ నా వైఫ్ ఎంపీటీసీ మెంబర్. మస్తాన్ అన్న చెప్పిన తర్వాతనే నాకు స్కూల్లో ఏం జరుగుతా ఉందనేది తెలిసిందన్న. మేము ఇక్కడ ఒక సమస్య పైన దీన్ని వద్దు అని ఆలోచనతో మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మస్తాన్ అన్న నాకు గత 25 సంవత్సరాలుగా మేము కూడా పుట్టకపోయినా అన్నదమ్ముల మాదిరి ఉంటాము. చెప్పినాడు, తమ్ముడు మా ఇళ్లలో మహిళలు చదువుకోవటం అనేది చాలా కష్టం, అలాంటిది మా పేద పిల్లల కోసం పెడుతున్న ఈ యూనివర్సిటీకి, ఈ యొక్క కాలేజీ స్కూల్కి నువ్వు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయి, నీ బిడ్డలు బాగుంటారని చెప్పి నాకన్నా సలహా ఇచ్చిన తర్వాత నేను కూడా ఆలోచించుకొని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు దీన్ని 100% సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. కొన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రపంచంలో సూర్యుడు చూడాలంటే చాలా తక్కువ సార్లు చూస్తాం. అలా ఇన్స్టిట్యూషన్లో మా నౌహీరా మేడం గారు ఒక స్కూల్ డే ఫంక్షన్ రోజు మాత్రమే అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా చాలా చెప్పచ్చు. బైబిల్, ఖురాన్, భగవద్గీత ఏది చెప్పినా ఒకటే సారాంశం, అందరూ బాగుండాలా, సర్వమతాలు సమానం, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలా, ఒకరికొకరు కష్టాల్లో సహాయం చేసుకోవాలన్నది ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా బాగుంటారు. కానీ నౌహీరా మేడం గారికి ఫస్ట్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలపాలా. ఆమెని కన్న తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, మేడం గారి హస్బెండ్ గారు కావచ్చు, పుత్రరత్నాలు అయూబ్, అబూబకర్, కయూం ఎవరైనా సరే ఆమెను సపోర్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి సభాపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈరోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ స్టేజ్లో ఉందంటే మనం తలుచుకునే సంకల్పం మంచిదైతే దేవుడు
వెంట ఉంటాడని చెప్పారు. అలా సంకల్పం మంచిది కాబట్టి ఈ రోజు మంది విద్యార్థులు ఉచిత విద్యను అభ్యసిస్తారంటే ఆ యొక్క గొప్పతనం నౌహీరా మేడం గారి యొక్క మనసు అని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియపరుచుకుంటున్నాను. మేడంకి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడున్న 500-600 మంది ఆడపిల్లలందరూ కూడా నౌహీరా మేడం మనస్తత్వం ఆ విధంగా మనం పైకి రావాలా, ఆ విధంగా మనం 10 మందికి సహాయం చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. మా నాన్నగారు టీచర్, ఇదే ఊర్లో ఉంటారు, దేవస్థానం హై స్కూల్ టీచర్. మా నాన్నకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు, ఎక్స్ఈఓ టీటీడీ. మా నాన్న చెప్తూనే ఉంటారు, ప్రతిరోజు కూడా నేను ఆయన్ని తలుచుకుంటాను, సూర్యుడికి దండం పెట్టేటప్పుడు ఆయన కూడా ఒకసారి తలుచుకుంటానని చెప్పి. ఆ మాదిరి మనకి ఎవరైనా మంచి చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని తలుచుకోవాలా. నేను మనస్ఫూర్తిగా నాకు భగవంతుడిని నేను కోరుకుంటాను, నౌహీరా మేడం గారికి శక్తి పెంచాలా, ఆమెకి ఇంకా దేవుడు భగవంతుడు శక్తి కల్పించాలా, మంచి స్ట్రెంగ్త్, సపోర్ట్, హెల్త్ అన్ని కూడా బాగుండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకున్నాను. జై హింద్. मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मुख्तसर वक्त में काफ़ी अहम बातें इन्होंने पेश की। अब एक और कड़ी जो है हमारे इस बज़म की, कुछ मेहमानान की तकरीम है जो मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आली जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है हमारे मेहमानों की तकरीम करें। ये तकरीम जो है एक मोमेंटो की शक्ल में जामिया के सालाना इजलास 19वां जो अज़ीमुश्शान सालाना इजलास जो चल रहा है इमसाल का, उसकी यादगार होगा इंशाअल्लाह। तो बशक्ल एक मोमेंटो पेश किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह से कि हमारे मेहमान फजीलत शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह के लिए आप मोमेंटो पेश करें। తొండవాడ గ్రామం తరపున మేము నౌహీరా మేడం గారికి చిన్న సాల్వాతో సత్కరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. సోను. ఫోటో తీసుకో సోను. మేడం, వాడు మా అబ్బాయి వివేకానంద్. మీరందరూ వెనక్కి వచ్చేయండి మా. పో తేజు పో. ये हमारे जामिया जो जिस करिए में जामिया जहाँ पर है वहाँ के लोग बानिया जामिया डॉक्टर नौहरा शेख हफिज़हुल्लाह की तकरीम कर रहे हैं। तोंडावाड़ा के लोग जो है बानिया जामिया की तकरीम कर रहे हैं शाल के जरिए से, शाल पोशी के जरिए से। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूंगा कि हाफिज़ जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह के लिए मोमेंटो पेश करें। और इसी तरह मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि चंद्रमौली साहब के लिए भी जो है मोमेंटो पेश करें। चंद्रमौली गारू। सरपंच मुनि कृष्ण गारू, सिद्धमुनि गारू। और मस्तान भाई से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह के बदस्त मोमेंटो हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मैं यासीन भाई से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने दस्ते मुबारक से फजीलत शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह के लिए मोमेंटो पेश करें।
فضیلت الشیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ. جزاکم اللہ خیرن. میں ڈاکٹر نوہرا شیخ حفظہ اللہ کے فرزند حافظ عبد القیوم سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہیں ہمارے پیغام مادر وطن کے ایڈیٹر جناب مطیع الرحمن عزیز کے حق میں جو ہے مومنٹو پیش کرے. فضیلت الشیخ مطیع الرحمن عزیز حفظہ اللہ. اور اسی طرح خواجہ انور صاحب کے لیے بھی مومنٹو پیش کریں، دبئی سے تشریف فرما مہمان. جزاکم اللہ خیرن. بانی جامعہ ڈاکٹر نوہرا شیخ حفظہ اللہ کے دوسرے بلکہ بڑے فرزند جناب ابو بکر سے درخواست کرتا ہوں میں کہ آپ جو ہے ہمارے ایک مہمان فضیلت الشیخ صالح المدنی حفظہ اللہ کے لیے مومنٹو پیش کریں. اسی طرح فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث چتور. جزاکم اللہ خیرن. میں جناب عبدالعزیز بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ ممبئی سے تشریف فرما ہمارے مہمان عالی جناب سلیم انصاری حفظہ اللہ کے لیے مومنٹو پیش کریں.